مجھے آپ نے سبجیکٹ عنوان دیا ہے امن عالم اور پیغمبر اسلام کا چریتر. تو پیغمبر اسلام کا چریتر میں منتری جی کو دیکھ کر اس بھاشا میں بول رہا ہوں تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے، اور جانتے ہیں سمجھدار آدمی. بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ اسلام پر آتنکوادی ہونے کا الزام ہے. قرآن آتنکواد سکھلاتا ہے، یہ الزام ہے. مسلمان آتنکوادی ہے، یہ الزام ہے. میں کہتا ہوں آتنکواد اور آتنک ہندی ہی لفظ تو ہے. کسی بے قصور کو آتنکت کرنا یہی تو آتنکواد ہے. اب کوئی پورٹ فولیو کے ساتھ آتنکت کرتا ہے تو وہ بھی آتنکوادی ہے. کوئی عام شہری کو آتنکت کرتا ہے تو وہ بھی آتنکوادی ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی چھوٹا آتنکوادی ہے، کوئی بڑا آتنکوادی ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی صوبائی آتنکوادی ہے، کوئی تڑیپار آتنکوادی ہے. مگر آتنکوادی تو ہر وہ آدمی ہے جو کسی بے قصور منش اور انسان کو آتنکت کرتا ہے. اس کے آتنکوادی ہونے میں کوئی شک نہیں. مکہ میں 12 فروری 632 عیسوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروفٹ آف گاڈ ہونے کا اعلان کیا تھا. 13 سال تک ان کو ستایا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے بیٹیوں کو قتل مت کرو، وہ کہتے تھے شراب مت پیو، وہ کہتے تھے اپنی سیکنڈ مدر سے شادی مت کرو، وہ کہتے تھے عورتوں کے ساتھ ریپ مت کرو، وہ کہتے تھے چغلی مت کرو، وہ کہتے تھے انسانوں کو مت برباد کرو. ان کے جملے سنو: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں، اور جو بڑوں کا آدر اور رسپیکٹ نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں. بس ان 2 جملوں کے ساتھ بات ختم کروں کہ حضور کی زندگی امن عالم کی ضمانت کیسے ہے. کیا فرمایا؟ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں. بہت مشہور حدیث ہے، اور میں نے اس حدیث پاک کو مولانا حذیفہ صاحب پارلیمنٹ میں کوٹ کیا تھا. میں نے کہا ہندوستان سے اگر آتنکواد ختم کرنا ہے، ہندوستان کو اگر امن عالم کا گہوارہ بنانا ہے، یہ میری پارلیمنٹ کی تقریر ہے، ریکارڈ اٹھائیے اور دیکھیے. میں نے کہا ہندوستان کو اگر پیسفل ملک بنانا ہے تو پیغمبر اسلام پر آپ ایمان لاؤ، چاہے مت لاؤ، کم سے کم اچھے آدمی کی اچھی بات تو مان لو جس سے آپ کا بھلا ہو جائے. حضور نے فرمایا تھا: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہمارا نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہمارا نہیں. اگر اس حدیث پہ عمل کر لیں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دنیا کے سارے انسان، خدا کی قسم فساد کہیں نہیں ہوگا. کیوں؟ پروفیشنل ڈیوٹی دی ہے پروفٹ نے. چھوٹے ہو تو بڑے کا رسپیکٹ کرو، بڑے ہو چھوٹے سے پیار کرو. ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب عمر میں یا تو کسی سے چھوٹے ہوں گے یا کسی سے بڑے ہوں گے. چھوٹے کی ڈیوٹی بڑے کا آدر اور رسپیکٹ، بڑے کی ڈیوٹی چھوٹے پہ پیار کی برکھا برسانا. جس سماج میں چھوٹوں سے پیار کیا جائے گا، جس سماج میں بڑوں کی عزت کی جائے گی، اس سماج میں کیا ہندو مسلم فساد ہوگا؟ اس سماج میں کیا انسان انسان سے لڑے گا؟ اس سماج میں کیا انسان انسان کا حق مارے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے جو کچھ کہا تھا، کہنے سے پہلے کر کے دکھایا تھا. امن عالم کا راستہ ہر قدم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھلایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ حقدار کا حق دے دو، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو. یہ امن عالم کی نشانی ہے. آج زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ فیکٹری بند، مہاراشٹر بند، ممرا بند، تھانہ بند، بھارت بند. کیوں بند؟ بند کرنے والوں کو یہ شکایت ہے کہ دستور نے جو ہمیں حق دیا ہے وہ حق حکومت مار رہی ہے، اسی لیے تو بند ہو رہا. فیکٹری بند. مزدور کہتا ہے مالک ہم سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لیتا ہے اور 4 گھنٹے کا پیسہ دیتا ہے، اس لیے انقلاب زندہ باد. مالک کہتا ہے کہ 4 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے، 2 ہی گھنٹے کرتا ہے، 2 گھنٹے گپبازی میں گزارتا ہے. گویا دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہے کہ ہمارا حق مار رہے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں حقدار کا حق اسے دے دو، امن قائم ہو جائے گا.
انصاف کر دو امن قائم ہو جائے گا، بے ایمانی کو لات مار دو امن و پیس قائم ہو جائے گا، لوگوں کا آدر کرو امن و پیس قائم ہو جائے گا، مذہب کی بنیاد پہ فیصلے مت کرو، انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کرو، امن قائم ہو جائے گا۔ یہ ہے پیغمبر اسلام۔ آج چہرے دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، پیغمبر انصاف کا چہرہ دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے۔ آخری بات کہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ ایک مسلمان اور ایک نان مسلم، مدینے میں دو کا ہوا جھگڑا۔ مسلمان کہتا تھا میں پہلے پانی لے جاؤں گا اپنے کھیت میں، اور نان مسلم کہتا تھا کہ میرا کھیت پہلے پڑتا ہے، پانی لے جانے کا حقدار میں ہوں۔ اس مسلمان نے سوچا کہ مدینے میں تو اب مسلمانوں کی حکومت ہے، دبا لو اس کو، جیسے آج مودی جیسے موزی کی حکومت ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، مگر عواد صاحب جیسے لوگ ہیں جو انصاف کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسلمان نے سوچا کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کو دبا لو، ٹنڈیلی کرنے لگا بمبئی کی زبان میں لے جاؤں گا پانی۔ تو اس بیچارے نے، مزدور نے کیا کہا؟ ہم لوگ جب مجبور ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری مسجد توڑی جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں ہندوستان کے سمویدھان پر پورا بھروسہ ہے، آپ لوگ کیوں توڑ رہے ہو؟ عدالت جو فیصلہ کر دے گی ہم مان لیں گے۔ اگر ہمارے پاس بھی طاقت ہوتی تو منہ میں زبان دوسری ہوتی، اس لیے کہ جس دور میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اپنی طاقت کا وہ استعمال بیجا کرتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجبور ہیں، کیوں بابری مسجد توڑ رہے ہو؟ عدالت اگر فیصلہ دے تو توڑ دینا، تم نے عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی توڑ دیا۔ اسی طرح مدینے میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک مسلمان ظلم کرنے پہ آمادہ ہو گیا، اور مسلمان نے کہا ہوا کرے تمہارا کھیت پہلے، پانی تو میں پہلے لے جاؤں گا۔ تو اب وہ بیچارہ کیا کرتا غیر مسلم؟ تو اس نان مسلم بھائی نے کہا بھائی ایسا کرو کہ پیغمبر مدینے میں موجود ہیں، امن عالم کے مالک ہیں وہ، ان کے پاس چلتے ہیں، تمہارے ہی پیغمبر ہیں نا، تم ان کی تو مانو گے نا؟ تو اس نے کہا چلو۔ تو مسلمان نے کیا سوچا کہ چلوں گا پیغمبر کے پاس، میں مسلمان، یہ نان مسلم، حضور میری طرفداری کر دیں گے اور میرے پکش دھر بن کر میرے حق میں فیصلہ دے دیں۔ جب یہ پہنچے حضور نے مقدمہ سنا، ارشاد نے فرمایا مسلمان بعد میں پانی لے جائے گا، غیر مسلم کا حق پہلے ہے۔ سنیے، یہ ہے سیرت پیغمبر، یہ ہے پیغمبر کا کیریکٹر۔ چہرے دیکھ کے فیصلے نہیں، مذہب دیکھ کر فیصلہ نہیں، انصاف کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کیا گیا تھا۔ نان مسلم کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت اب اس کے بعد اس بے ایمان مسلمان کی سن لیجیے، آخری بات 1 منٹ اور لوں گا۔ اس بے ایمان مسلمان نے کیا کیا؟ اندر سے نکلا اور باہر آیا، کہنے لگا میں تو پرافٹ کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ وہ نان مسلم تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ پرافٹ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے؟ تو اب غریب تھا نا، مجبور تھا بیچارہ۔ تو پوچھا بھائی اب کس کا فیصلہ ہوں؟ کہا چلو حضرت عمر کے پاس، سیکنڈ خلیفہ جو تھے اسلام کے، حضرت عمر کا فیصلہ مانوں گا۔ کیا کرتا بیچارہ؟ اس نے سوچا کہ عمر بڑے کڑے آدمی ہیں، جاتے ہی میں کہہ دوں گا میں ہوں مسلمان، یہ ہے نان مسلم، بدھڑ سے عمر میرا ساتھ دے دیں گے۔ ان کے پاس پہنچے، وہ اندر سے باہر آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا صاحب یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہائی کورٹ کیوں آئے ہو؟ کہا سپریم کورٹ گئے تھے، سپریم کورٹ نے نان مسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے ہائی کورٹ آئے۔ بے ایمان تھا نا، کلمہ پڑھ کے بے ایمانی کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا معاملہ؟ کہا یہ معاملہ۔ تو کہا پیغمبر نے تو فیصلہ کر ہی دیا، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ کہا نہیں حضرت، مسلمان نے کہا نہیں حضرت مجھے تو آپ کا فیصلہ چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا حضور کے فیصلے کے بعد تو میرا فیصلہ مانگ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا رک فیصلہ کر دیتا۔ اندر گئے، لے کے آئے تلوار، اور ایک ہی ہاتھ میں مسلمان کی گردن اس کے دھڑ سے زمین پہ نیچے آ گئی۔ کہا جا فیصلہ ہو گیا۔ اور نان مسلم سے کہا جا آرام سے پانی بھر۔ عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ تلوار سے کرتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف
کی بنیاد پر نبی پاک نے دنیا میں امن اور پیس قائم کیا تھا۔ مسلمانوں، آج کے اس اجلاس میں آپ کے لیے بھی پیغام یہ ہے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ امن کا پیغام سب کے لیے، جنگ کا پیغام کسی کے لیے نہیں۔ جنگ اسلام نے کی بھی ہے تو پیس قائم کرنے کے لیے، ظالموں کو کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین کر مظلوموں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے جنگ کی ہے۔ اور اسلام میدان جنگ میں بھی اگر آیا ہے تو پیغمبر نے کہا دشمن کا بچہ سامنے آ جائے تو قتل مت کرنا، دشمن کے ماں باپ سامنے آ جائیں تو ان کی حفاظت کر لینا، دشمن کی عورتیں سامنے آ جائیں تو ان کو بہن بنا کر کے اپنے پاس رکھ لینا، دشمن کی ہری بھری کھیتیوں کو ہرگز ہرگز مت جلانا۔ اتنی شرطوں کے ساتھ پیغمبر نے جنگ کی اجازت دی تھی تاکہ جب وہ لوگ دیکھیں کہ یہ تو اسلام کی فوج ایسی ہے جو ہمارے بچوں کی میدان جنگ میں بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کا احترام میدان جنگ میں بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری عورتوں کی ناموس کی حفاظت میدان جنگ میں بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھا وہ اخلاق اور یہ تھی وہ سیرت جس سیرت کی بنیاد پر کائنات عالم میں آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور نتیجے میں اورنگزیب اور محمود غزنوی کا نام لیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، چھوڑو محمود غزنوی کو اور چھوڑو اورنگزیب کو۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو ملیشیا میں کون محمود غزنوی گیا تھا؟ انڈونیشیا میں کون اورنگزیب گیا تھا؟ یہ اللہ کے اولیاء گئے تھے، یہ رسول اللہ کے غلام گئے تھے، یہ امن عالم کے پرچارک گئے تھے، یہ پیس کے ریپریزنٹیٹیو گئے تھے، یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل کر انصاف اور امن کے دائی گئے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سے بھی میں کہہ کے جاننا چاہتا ہوں، نظر آئی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ میرے رہبر میرے رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، میرے نبی میرے قائد مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اس طرح حضور نے قیادت کیا انسانیت کی۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، امن عالم بتا رہا ہوں، ایک جنازہ جا رہا ہے، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب جنازہ پاس میں آیا تو اللہ کے حبیب اس جنازے کے رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے بڑے غور سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب جنازہ گزر گیا تو حضور نے سے کہا مسلمانوں نے کہ حضور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے جس کی ارتھی جا رہی تھی؟ کہا ہاں کھڑا ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا آخری سفر ہے اس بیچارے کا۔ کھڑا ہوا۔ کہا حضور یہ مسلمان نہیں تھا۔ کہا کون تھا؟ کہا یہودی تھا۔ تو حضور نے پوچھا یہ بتاؤ انسان تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ہے وہ انسانیت اور یہ ہے وہ سیرت پیغمبر اور یہ ہے وہ کردار رسالت جس کی بنیاد پر اسلام دنیا میں پھیلا۔ خواجہ صاحب اکیلے آئے تھے نا، پیغمبر اسلام کے کردار کے ذریعے، وہ بخاری شریف پڑھانے نہیں کہیں بیٹھے تھے، چلتا پھرتا اسلام بن گئے تھے، اپنے پیغمبر کی سیرت اور اپنے پیغمبر کا کردار بن گئے تھے۔ اس ملک کے مظلوم ہندو بھائی جن کو راجاؤں نے اپنے ظلم و بربریت کی تلوار سے نوچ رکھا تھا، خواجہ صاحب کا جب اخلاق دیکھا، خواجہ صاحب کی سیرت دیکھا تو خواجہ صاحب سے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے اے خواجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے وہ پیغمبر کتنے اچھے رہے ہوں گے، جو کام وہ کرتے تھے وہی کام تم کرتے ہو، ہمیں بھی وہی سکھا دو جو تم سیکھ کر کے آئے ہو۔ اس طرح اسلام دنیا میں پھیلا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نبی کا اخلاق حاصل کیجئے، نبی کے کردار و صورت کے قالب میں اور سیرت کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام کے دائی بن کر انصاف پرور ہو جائیں، دنیا ہمارے ساتھ انصاف کرے نہ کرے، ہم دنیا کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، حالات بدلیں گے اور انسانیت کھویا ہوا مقام واپس کرے گی۔ اسلام زندہ باد، امن عالم پائندہ باد۔ میرے نبی میرے قائد مصطفیٰ